تارکین وطن اس ملک کے اندر اللیگل ہیں ان کو لیگل کرنا چاہیے، تو کیا بورس جانسن یا یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے گی کہ ایسے لوگوں کو لیگل کیا جائے، ٹیکس جمع ہو، ملک کو فائدہ ہو؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بورس جانسن نے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں ایمنسٹی دیں گے. تو قریشی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 13 لاکھ تارکین وطن کو یکساں حقوق دیتے ہوئے یہاں کے وزیر صحت نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک بینیفیشلی ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، ویکسین لگوانا تو انتہائی ضروری ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں بطور صحافی. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ وائرس شروع ہوا تو بہت ساری کنسپریسی تھیوری سامنے آئیں کہ شاید کوئی سازش ہے. اور کوئی بھی ذہن کے اندر سوال ہو، ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور ویکسین لگوائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں. آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی. یہ صرف ان غیر قانونی تارکین وطن کے لیے نہیں بلکہ اوورآل سوسائٹی کے لیے ضروری ہے. سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی 60 پلس ہیں اور ڈیفینیٹلی ویکسین کا یہ بھی حصہ بنیں گے؟ اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کب تک یہ ہو جائیں گی ایگزیکیوٹ؟ اچھا، ہم نے متعدد بار کوشش کی کہ پتہ چلایا جائے کہ میاں صاحب کو ویکسین لگی ہے، کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا ان کی ایج 60 سے زیادہ ہے اور انہیں بریڈ فوڈ کے سٹیٹس اگر دیکھے جائیں تو 23% ہمارے ایشین لوگ ہیں، جن میں سے میجورٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے، جو اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ ویکسین نہیں لگائیں گے. تو آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا علاج ہے جو کہتے ہیں ویکسین لگے گی، بچے پیدا نہیں ہوئیں گے، ہم مر جائیں گے، مذہب بدل جائے گا؟ مذہب تو باقی دنیا کا بھی ہے نا. دیکھیں، یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان اعداد و شمار کے اندر پاکستانی سب سے ٹاپ پر ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا. ابرار قریشی آپ سے مخاطب ہوں. آج کے 3 موضوعات ہیں جن کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے بات ہوگی کہ غیر ملکی جو ہیں تارکین وطن، ان کو بھی ویکسین لگائی جائے گی. اس کے علاوہ ایسے کون سے لوگ ہیں جو ویکسین نہیں لگوانا چاہتے اور اس کی وجوہات کیا ہیں، اور کون سی کمیونٹی جو ہے وہ اس بات کا زیادہ شکار ہیں. اس کے علاوہ بورس جانسن جو اس وقت برطانوی پرائم منسٹر ہیں، جب وہ اپوزیشن میں تھے یا میئر آف لنڈن تھے، تو وہ اکثر اوقات کہتے تھے کہ یہی جو 13 لاکھ تارکین وطن ہیں ان کو ہم جو ہے وہ یہاں پہ لیگلائز کریں گے، یعنی کہ ان کو یہاں کی سکونت دی جائے گی. تو کیا یہاں پہ وہ اپنے جو الفاظ انہوں نے ماضی میں کہے اس کے اوپر امپلیمنٹ کریں گے؟ تو آج کے گورکھ دھندا میں فرید قریشی لنڈن سے صحافی ہیں، ایئر وائی کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو وہ میرا ساتھ دیں گے. ان سے اس موضوعات کے اوپر بات کرتے ہیں. قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام قریشی صاحب، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ٹائم دیا. یو ویلکم. ایک نہایت ہی اہم موضوع تھا، اس کے اوپر آپ نے رپورٹ بھی کیا اور میں نے محسوس کیا کہ ایک صحافی جو ہے وہ معاشرے کا عکاس ہوتا ہے، تو اسی سے کیوں نہ یہ ساری پہلو کے اوپر بات کی جائے. تو قریشی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 13 لاکھ تارکین وطن کو یکساں حقوق دیتے ہوئے یہاں کے وزیر صحت نے جو فیصلہ کیا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کس حد تک بینیفیشلی ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے؟ دیکھیں، ویکسین لگوانا تو انتہائی ضروری ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں بطور صحافی. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ وائرس شروع ہوا تو بہت ساری کنسپریسی تھیوری سامنے آئیں کہ شاید کوئی سازش ہے اور دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کے علم میں ہوگا، آپ کے جاننے والے بھی لوگ ہوں گے، اللہ نہ کرے، لیکن ہم سب کے جاننے والے ہیں جو اس وائرس کا شکار ہوئے. تو یہ ایک وبا ہے، جس طرح سے پہلے دنیا میں بہت ساری وبائیں آئیں. تو اس سے بچنے کا طریقہ جو ہے وہ ویکسین کے علاوہ تو اور کوئی نہیں ہے. احتیاط کی جا سکتی ہے کہ آپ فاصلہ رکھیں، ماسک استعمال کریں، لیکن ویکسین لگوانا انتہائی ضروری ہے. اب برطانیہ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جن لوگوں کا جی پی نہ بنا ہو انہیں جو سہولیات ہیں میڈیکل کی وہ میسر نہیں ہوتی. اور دوسرا جو خصوصی طور پہ غیر قانونی تارکین وطن ہیں وہ ڈرتے ہیں جی پی کے پاس جانے سے بھی کہ وہ ان کا ڈیٹا آ جائے گا سامنے اور وہ پکڑے جا سکتے ہیں. تو اس حوالے سے حکومت نے بڑا اہم فیصلہ کیا ہے کہ جو لوگ ویکسین لگوانے جائیں گے انہیں پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ کا امیگریشن سٹیٹس کیا ہے. اور وزیر صحت یہ کہتے ہیں کہ جو وائرس ہے یہ امیگریشن سٹیٹس دیکھ کے نہیں لگتا، یہ تو کسی کو بھی لگ سکتا ہے. تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام لوگوں کو ان کا جو بھی امیگریشن سٹیٹس ہے اس کے اوپر پوچھے بغیر انہیں ویکسین لگائی جائے. آفر کی جائے ویکسین لگوانا نہ لگوانا ظاہر لوگوں کی مرضی ہے. اور جو اعداد و شمار ہیں 2005 میں لاسٹ ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا گیا تھا غیر قانونی تارکین وطن کا، تو اس وقت 4,30,000 تھے. اب تازہ ترین جو ہیں وہ اعداد و شمار تو میسر نہیں ہے، لیکن مختلف جو این جی اوز یا مختلف جو ذرائع سے ڈیٹا سامنے آتا ہے اس کے مطابق 13 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ غیر قانونی طور پر یہاں پہ مقیم ہیں، اور ان میں پاکستانیوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. تو قریشی صاحب،
جی جی، تو یعنی کہ جو ایک بڑا سوال ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، یہ تو الگ پہلو ہے کہ ویکسین لگوائی جائے کہ نہیں، لیکن وزیر صحت کی اور برطانوی حکومت کے اس اعلان کے بعد لوگوں کو بالکل فکر مند نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی رجسٹریشن ہوگی وہ کہیں پکڑے جائیں گے، بھلے ان کو کوئی بھی ذہن کے اندر سوال ہو، ان کو چاہیے کہ وہ جائیں اور ویکسین لگوائیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ آپ ایسا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی، یہ صرف ان غیر قانونی تارکین وطن کے لیے نہیں بلکہ اوورال سوسائٹی کے لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ویکسین لگائی جائے ان کے امیگریشن سٹیٹس دیکھے بغیر۔ اب اگر کسی کو کوئی غیر قانونی طور پہ مقیم ہے تو اسے وائرس لگ جاتا ہے تو وہ تو منتقل کرے گا باقیوں کو بھی، تو اس میں سوسائٹی کا بھی فائدہ ہے، ملک کا بھی اسی میں بھلا ہے۔ تو اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہیں پتہ ہے کہ اگر 13 لاکھ لوگوں کو ویکسین نہیں لگتی تو باقیوں کو لگا بھی دیتے ہیں تو ان سے خطرہ بھی رہے گا کہ منتقل ہو سکتا ہے وائرس کسی کو بھی، کیونکہ ویکسین لگنے کے بعد بھی آپ وائرس تو منتقل کر سکتے ہیں، آپ کو وائرس لگتا بھی ہے اور آپ آگے کسی کو پہنچا بھی سکتے ہیں۔ تو اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ ویکسین لگوائیں، اور یہ ایک اپرچونٹی ہے لوگوں کے پاس کہ وہ جائیں جی پی کے پاس رجسٹر ہوں ان کو، تاکہ سہولیات میسر ہوں۔ جب وائرس شروع ہوا تھا گزشتہ برس تو اس وقت بھی حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ٹیسٹنگ کرواتے وقت کسی کا امیگریشن سٹیٹس نہیں پوچھا جائے گا، کوئی ٹیسٹ کروانے اگر آتا ہے تو اس کا امیگریشن سٹیٹس نہیں پوچھیں گے۔ کرونا وائرس کے علاج کے لیے بھی کسی کا امیگریشن سٹیٹس نہیں پوچھا جائے گا۔ اب یہ تیسری دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ویکسین لگانے کے لیے بھی حکومت نے یہی اعلان کیا ہے کہ کسی کو اس کی جو معلومات ہیں امیگریشن کے حوالے سے وہ نہیں پوچھی جائیں گی، اور نہ ہی کسی کو ڈیپورٹ کیے جانے کا خطرہ ہونا چاہیے ویکسین لگواتے وقت۔ بالکل اس سے بے فکر ہو کے جائیں آپ ویکسین لگوانے کے لیے جب بھی آپ کو کال آئے۔ لیکن دو تین چیزیں حکومت نے بڑی کلیئر کی ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو لوگ جی پی کے پاس چلے جائیں گے ویکسین لگوانے کے لیے انہیں ویزا دے دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے اس بات کی۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ کی باری آئے گی ایج کے حساب سے یا آپ کی جو پیچیدہ بیماریاں ہو سکتی ہیں ان کے حساب سے، اسی وقت آپ کو ویکسین لگے گی، وہ اس ترتیب میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی تبدیلی نہیں آئے گی باری کے اوپر ہاں، آپ کو جہاں پہ ایک طرف ایسے لوگوں کو ویکسین لگے گی، دوسری طرف وہ لوگ جو لیگل بھی ہیں، اس ملک میں پیدا ہوئے، یہاں پہ رہتے ہیں، ان کو ایک طویل عرصہ ہو گیا۔ بریڈ فوڈ کے سٹیٹس اگر دیکھے جائیں تو 23% ہمارے ایشین لوگ ہیں، جن میں سے میجورٹی جو ہے وہ پاکستانیوں کی ہے، جو اس بات سے انکاری ہیں کہ وہ ویکسین نہیں لگائیں گے۔ میں خود بھی اس سازشی تھیوری کا شکار رہا، اس کے بعد لوگوں سے بھی معذرت کی اور لوگوں کو پھر اویئرنیس دینے کی بھی کوشش کی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا علاج ہے جو کہتے ہیں ویکسین لگے گی بچے پیدا نہیں ہوئیں گے، ہم مر جائیں گے، مذہب بدل جائے گا؟ مذہب تو باقی دنیا کا بھی ہے نا۔ دیکھیں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ان اعداد و شمار کے اندر پاکستانی سب سے ٹاپ پر ہیں جنہیں ویکسین آفر کی گئی اور انہوں نے لگوانے سے انکار کیا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ سروے کیا گیا اور پتہ چلا کہ نہیں وہ نہیں لگوانا چاہ رہے، ویکسین آفر کی گئی لوگوں کو اور انہوں نے لگوانے سے انکار کیا، ان میں پاکستانی بریڈ فوڈ کے اندر سب سے زیادہ ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک ہے، اور اس حوالے سے اگین آپ کو بھی پتہ ہے کہ دنیا کے اندر صرف 2 ممالک ایسے رہ گئے ہیں جہاں پہ پولیو باقی ہے ابھی، وہ افغانستان اور پاکستان ہے۔ اس کی وجہ یہی سازشی تھیوریاں ہیں کہ لوگوں نے یہ بات پھیلائی گئی معاشرے کے اندر کہ پولیو کی ویکسین کے ذریعے شاید لوگوں کی جو بچے پیدا کرنے کی صلاحیت ہے وہ ختم کر دی جائے گی، تو اس وجہ سے لوگوں نے اسے اسلام کے اور شریعت کے خلاف سمجھا اور لوگوں نے ویکسین لگوانے سے انکار کیا، ویکسین لگانے والوں کے اوپر حملے کیے گئے۔ بڑا افسوسناک، اور اسی وجہ سے آج تک ہم اس کا شکار ہیں کہ پاکستان اور افغانستان سے ابھی تک پولیو بھی ختم نہیں ہو چکا۔ یہ بھی ویسے ہی ایک سوچ ہے۔ اب بدقسمتی اس سے بڑی کیا ہوگی کہ برطانیہ جیسے ملک کے اندر لوگ رہتے ہیں، یہاں کے پیدا ہوئے لوگ ہیں بہت سارے، یہاں کی اسکولوں کالجوں یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے ہیں، وہ بھی ویکسین لگوانے سے انکار کریں۔ اس سے زیادہ بدقسمتی کی کیا بات ہوگی؟ اب اس پہ حکومت نے تو بھرپور کوشش کی کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے، اور اس معاملے میں اگر میں کہوں کہ جو علماء ہمارے ہیں ان کا کردار بڑا مثبت رہا، اور انہوں نے خود ویکسین لگوائی اور ویڈیوز بنا کے لوگوں کو دکھائیں کہ یہ بالکل حلال ہے، ویکسین بالکل جائز ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی کسی چیز کی، اور نہ ہی اس سے آپ کی آبادی روکنے کا کوئی منصوبہ ہے، تو آپ ضرور ویکسین لگوائیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی لوگ علماء کی باتوں پہ بھی اب کان نہیں دھر رہے، یہ بڑا افسوسناک ہے۔ آپ کو بھی یاد ہوگا جب شروع میں وائرس بھی آیا تھا تو لوگوں نے 5G ٹاورز کے اوپر حملے شروع کر دیے تھے، ان میں خیر ہمارے لوگ کم تھے، لیکن ویکسین نہ لگوانے والوں میں ہم سب سے آگے ہیں۔ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ بالکل، ہمیں باقی
باقی چیزوں میں ہمیں حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوتی، لیکن ویکسین کو ہم نے حرام سمجھ کے تو اس طرف سے جا رہے ہیں۔ قریشی صاحب، آپ لندن برطانیہ کے دارالحکومت میں بیٹھے ہیں اور وہاں پہ بے شمار ہماری جو سیاسی شخصیات ہیں وہ بھی موجود ہیں، جن میں ایک نام سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا ہے۔ تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ یہ بھی 60+ ہیں اور ڈیفینیٹلی ویکسین کا یہ بھی حصہ بنیں گے؟ اور کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کب تک یہ ہو جائیں گی ایگزیکیوٹ؟ اچھا، ہم نے متعدد بار کوشش کی کہ پتہ چلایا جائے کہ میاں صاحب کو ویکسین لگی ہے یا نہیں، کیونکہ جیسے آپ نے بھی کہا ان کی ایج 60 سے زیادہ ہے اور انہیں شاید اب تک آفر کی جا چکی ہو، کیونکہ جس سپیڈ سے ویکسین لگائی جا رہی ہے وہ بڑی قابل تعریف ہے۔ حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے، گزشتہ ہفتے کے روز 1 منٹ میں 1000 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی اور یہ ان کی سپیڈ تھی ویکسین لگانے کی۔ تو ابھی تک یہ ہمارے پاس معلومات نہیں ہے کہ انہوں نے نواز شریف نے ویکسین لگوا لی ہے یا نہیں، لیکن اگر نہیں لگوائی تو بہت جلد میرا خیال ہے وہ لگوا لیں گے ویکسین، کیونکہ ایک تو ان کو بیماریاں ہیں بہت زیادہ جو چہرے سے تو نظر نہیں آتی، لیکن اس طرح کی جو بیماریاں ہوتی ہیں دل کی یا پلیٹلیٹس کی یا باقی بیماریاں، ان کا آپ کی شکل دیکھ کے پتہ نہیں چلتا، یا گردوں کی بیماری کا بھی بظاہر لوگ صحت مند نظر آتے ہیں لیکن ان کے گردے ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی بیماریوں کا جیسے میں نے کہا پتہ نہیں چلتا چہرہ دیکھ کے، تو انہیں ممکن ہے آفر کی گئی ہو اور انہیں لگوا بھی لی ہو، لیکن ہمیں ابھی تک کنفرم نہیں ہے یہ، اور ان کو لگوانی ضرور چاہیے۔ جس طرح ان کی ایج ہے، بیماریاں ہیں، تو وہ زیادہ ولنریبل ہیں کرونا وائرس سے۔ 13 لاکھ اعداد و شمار ہم نے بتایا، جس میں موسٹلی ظاہر ہے ہمیں پاکستانی اور انڈینز میجورٹی میں ہمیں دیکھتے ہیں۔ تو میں اپنے دیکھنے والوں کے لیے جو اس ملک کے اندر بھی رہتے ہیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بورس جانسن جو ماضی میں بیانات دیتے رہے، پھر کچھ عرصہ قبل بھی چیزیں سامنے آئی تھی، کسی نے پٹیشن بھی دائر کی کہ اب آپ کو اپنے ان احکامات کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آؤں گا یا جو بھی برسر اقتدار ہیں، یہ جو تارکین وطن اس ملک کے اندر اللیگل ہیں ان کو لیگل کرنا چاہیے۔ تو کیا بورس جانسن یا یہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے گی کہ ایسے لوگوں کو لیگل کیا جائے، ٹیکس جمع ہو، ملک کو فائدہ ہو؟ آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، بورس جانسن نے ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم جو غیر قانونی تارکین وطن ہیں انہیں ایمنسٹی دیں گے اور انہیں یہاں کا اسٹیٹس دیں گے، اور انہوں نے اپنی بات کی دلیل کے اندر بہت ساری باتیں بھی کی کہ اس سے یہ لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر آئیں گے، یہ لوگ جاب تو کر رہے ہیں لیکن ٹیکس نہیں دے رہے، اگر انہیں لیگل کیا جائے گا تو ٹیکس بھی دیں گے۔ تو بہت ساری اب یہ وقت ہے، بلکہ اب تو انہیں کافی ٹائم ہو چکا پرائم منسٹر بنے ہوئے، انہیں اپنے اس وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ ان کی توجہ بے شمار دفعہ اس طرف دلائی گئی، ممبران پارلیمنٹ کی طرف سے بھی، میڈیا کی طرف سے بھی، لیکن ابھی تک اس پہ خاطر خواہ کام نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ ہو سکتا ہے کہ جب بورس جانسن وزیر اعظم بنے تو ملک ایک بریگزٹ کے بحران کا شکار تھا، پھر اس کے بعد کرونا وائرس آ گیا، تو انہوں نے ایک مشکل وقت، وہ خود بھی آپ کو پتا ہے کرونا وائرس کا شکار ہوئے، ہاسپٹل داخل رہے، آئی سی یو میں رہے، تو انہوں نے بڑا مشکل ایک وزارت عظمیٰ کا دور ابھی تک دیکھا ہے۔ تو ہو سکتا ہے وہ بھول گئے ہوں، لیکن انہیں یاد کروانا چاہیے، اور یہ جو وعدہ انہوں نے کیا تھا وہ پورا ہونا چاہیے لوگوں کے ساتھ۔ بہت سارے لوگ ہیں جو 15 20 سال سے اس ملک کے اندر مقیم ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اپنی فیملیز کو نہیں مل سکتے اور گورنمنٹ کو ٹیکس بھی نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک بڑا المیہ بھی ہے اگر انسانی حقوق کے حوالے سے دیکھا جائے، اور اگر معاشی طور پہ دیکھا جائے تو حکومت کو بھی اس میں فائدہ ہوگا کہ اگر لوگوں کو ٹیکس نیٹ کے اندر لایا جائے، وہ اپنی جاب کریں، ٹیکس دیں، تاکہ معاشرے کے اندر ایک مفید شہری ثابت ہوں۔ تو انہیں اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ یہ تھے فرید قریشی جنہوں نے ہمیں اپڈیٹ کیا 3 پہلو کے حوالے سے۔ آپ نے سنا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے، اور یقیناً آپ لوگ اس بات کے اوپر فخر کریں گے کہ بھلے یہ لوگ غیر مسلم ہیں، گریٹ بریٹن ان کو کہتے ہیں، اور حقیقت میں یہ ثابت کر کے چھوڑتے ہیں کہ ہم گریٹ بریٹن ہیں۔ اس کی وجہ کہ کوئی بھی اسلامی ملک دیکھ لیں، وہ آپ کو اس طرح کی سکونت نہیں دیتا، اس طرح کے ایکول رائٹس آپ کو نہیں ملتے۔ یہ خلفائے راشدین کے دور کی جو یادیں ہیں وہ ہمیں یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں، جس کی ایک اعلیٰ مثال جس کے اوپر آج ہم نے بات کی کہ یہ اللیگل جو لوگ ہیں، باعث مجبوری کہیں یا انسانیت کہیں، ان کو بھی یہ چیز ویکسین لگے گی۔ آپ ضرور جائیے، ویکسین لگوائیے، اپنے گھر والوں کا، اس ملک کے عوام کا خیال رکھیے۔ بہت شکریہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔